کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، دجال آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اکبر، پھر پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اسی طرح بالکل قیامت قریب تر ہو جائے گی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح دور حاضر میں تمام طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی پیٹھ پیچھے والی بات نہیں ہے کہ انسان کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا، بلکہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کھلا ہوا ہے کہ کس طرح آج کے حالات بنے ہوئے ہیں، کس طرح لوگ ایمان والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، کبھی ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں، یا ہم قیامت کے کتنے قریب آ چکے ہیں، قیامت ہم سے کتنے قریب آ چکی ہے۔ کبھی ہم اس طرف بھی اپنی نظر کو گھمائیں اور فکر کریں اور سوچیں بھی، کیونکہ قرب قیامت یہ ہنسی اور کھیل کود کا نام نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ قیامت قریب ہے تو آپ سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کریں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹوائے۔ میرے عزیز، آج دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران میں کس طرح جنگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل نے فلسطینیوں پر کس طرح ظلم و ستم کا قہر ڈھایا ہے۔ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ظالم اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ اکبر، یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اب اس وقت جو حالات ہیں، ایران نے جب اس پر یہ تمام طرح کے معاملات کیے، پہلے اس نے، پھر اس نے، اللہ اکبر، اب تمام طرح سے بینڈ بجی ہوئی ہے۔ اس چیز کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کو ہمیشہ بلند فرمائے۔ لیکن میرے عزیز، اس موضوع پر جو مجھے بات کرنی وہ یہ کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اٹھا کر دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے نشانات نہ دیکھ لو۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ملتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ اور آج ہم کبھی اپنی نظر کو چاروں طرف گھمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح آج ہر ملک میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی جنگ کی طرف ابھرنے والا ہے، وہ بھی جنگ کی طرف ابھرنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے۔ اور قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ کہ قیامت کے قریب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس سے قبل جھوٹے نبی یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس سے قبل نبوت کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ لوگوں نے کس طرح کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان ہے، ہمارے والدین، ہماری ہر چیز اپنے آقا پر قربان۔ لیکن میرے عزیز، کبھی ہم قیامت کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کریں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہنسی میں، مزے میں، مذاق میں لینے کے نہیں ہیں۔ یہ وقت ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے۔ میرے عزیز، کبھی ہم دیکھیں کہ کس طرح آج دور حاضر میں ایک قیامت کی نشانی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت پوری دنیا تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں یا نہیں ہیں، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس طرح کے حالات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بالکل ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو محسوس ہوتے ہیں کہ یار کہ ساری قومیں مل کر صرف ایک پر ٹوٹتی ہے، وہ کون؟ صرف ایمان والا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایمان کی وہ طاقت کہ پوری دنیا اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے اور ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بتائیں کہ شیطان کس چیز کو لوٹے گا؟ تمہاری جائیداد کو لوٹے گا، تمہارے مال کو لوٹے گا، کسی اور چیزوں کو لوٹے گا۔ اس کا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ تمہیں ایمان سے بہکانا ہے۔ اس کا اصل ٹارگیٹ، اصل مشن جو ہے وہ تمہیں ایمان سے بہکانا، ایمان سے پھیرنا۔ میرے عزیز، اس کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ وہ تو شیاطین گناہ کے الٹے سیدھے کام یہ تمام کی طرف رغبت کروا دیتا ہے، لیکن جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایمان سے پھر جائیں، یہ ایمان چھوڑ دیں۔ ایمان کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی طرف اپنے بھروسے کو چھوڑیں۔ جو ایمان الحمدللہ ہمارا ایمان ہے،
لیکن ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی کہ بھئی ایمان مطلب اللہ کی ذات پر مکمل یقین کر لینا. اب ہمیں کسی پر بھروسے نہیں ہے. ہمارا رب ہی مالک ہے, وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے, اور وہی الحمدللہ معبود ہے, معبود برحق ہے. میرے عزیز, کبھی ہم اس چیز کی طرف نظر ثانی بھی کریں کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے کسی بھی چیز کو نہیں لوٹے گا. جو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ایمان. ایمان کو ہی لوٹے گا. تو میرے عزیز, ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. اور ہم دور حاضر میں اتنی بڑی بڑی جنگیں جو ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ سب قیامت کی نشانیاں. ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے. اللہ اکبر, اس وقت ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. قرب قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کو انسان بندہ ایمان والا ہو کر اٹھے گا, اور رات کو جب وہ گھر میں داخل ہوگا, اللہ اکبر, وہ کافر بن کر داخل ہوگا. یعنی کہ ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایمان کتنا ٹارگیٹ ہے لوگوں کے اوپر کہ ایمان چھین لیا جائے. ان سے اللہ کی ذات پر جو یقین کرتے ہیں, اپنا ایمان رکھتے ہیں, وہ ان سے ہٹا دیا جائے. اب بتائیں ایمان کس طرح لوگوں نے, آپ دیکھا کہ کفری گانے بھی چل رہے ہیں, کفریات کلمات لوگ کہہ رہے ہیں, اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ وسوسوں میں مبتلا ہیں, جبکہ ہر وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے. مولا ہر برے وسوسے سے میری حفاظت فرما. لیکن آج انسان تمام طرح کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ظاہری جبہ و دستار میں آ کر آپ کا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, بلکہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیکن میرے عزیز, ہم پھر بھی اپنی آنکھوں اور اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم کچھ جانتے نہیں. مت جا ظاہری جبہ و دستار پر, کیوں اسی میں رہزن بھی پھرا کرتے ہیں, ایمان کے لٹیرے بھی پھرا کرتے ہیں. میرے عزیز, جو میرا اصل بات تھی وہ یہ کہ قرب قیامت کی نشانی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے, دجال آئے گا, امام مہدی کا ظہور ہوگا. اللہ اکبر, پھر پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اور اسی طرح بالکل قیامت قریب تر ہو جائے گی. میرے عزیز, ہم کبھی اس چیز کو سمجھ کر, اب مین چیز یہ کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے, اور پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ قیامت کتنے قریب ہے, پتہ چل رہا ہے ہمیں اور آپ کو, تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ میرے عزیز, ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف صبر و استقامت اور عبادت میں لگنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ چند آنسو بہا کر اس سے اس کی حفاظت مانگنی چاہیے. مولا تو ہماری حفاظت فرما ہر بری چیزوں سے, ہر شیاطین کی شرارت سے. الحمدللہ, جب ایمان والے اس چیز کی فکر کریں گے تو یقین آپ اس چیز کا جان لیں, اللہ کے فضل سے ہم اور آپ ہی کامیاب ہیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی.